اور میں کہا کرتا ہوں کہ شیعہ کتابوں کا میں ماسٹر ہوں. جتنی کتابیں اس وقت شیعہ فرقے کی میرے پاس ہیں اور جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے دن رات، اتنی کتابیں، اتنا ذخیرہ شاید کسی دوسرے سنی عالم دین کے پاس. میں خیر عالم دین تو اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کرتا، ایک دین کا طالب علم ہوں، لیکن بہرحال جتنا مواد اہل تشیع کی کتابوں کا میرے پاس ہے اور جتنے میں نے حوالے لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے جو کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. تو اس آیہ مبارکہ کے متعلق جو ابحاث چند ایک میرے ذہن میں تھی وہ تو کور ہو گئی ہیں. ایک اور مقام پر چلتے ہیں قرآن پاک میں. جی قرآن سنیں گے نا؟ اور قرآن سن کر آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. یہ میں نے تیسرے پارے میں سے آیت پڑھی تھی، اب 22واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل بیت اطہار، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے. انما حرف حصر ہے، اللہ تعالیٰ حصر فرما رہا ہے. انما بات اور کوئی بھی نہیں، بات صرف یہ ہے یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول تم سے ہر گناہ کو دور فرما دے. اے اہل بیت رسول اللہ تعالیٰ تم سے ہر گناہ کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے. اور اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. آپ صحیح ہے؟ غلام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر گناہ کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے پاک کرے. یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور غالباً مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے بعد یہ ایک تحقیقی بات ہے کہ آیت پہلے نازل ہو گئی. جب یہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ جا علی کو بلا کر لاؤ اور فاطمہ کو بلا کر لاؤ اور حسن و حسین کو بلا کر لاؤ. تو حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ پاک گئی اور حضرت علی المرتضیٰ کو، جناب سیدہ فاطمہ کو، حسن و حسین کو بلا کر لائی. اور کوئی دیر نہیں لگی، اس لیے کہ ان سب کے گھر اکٹھے ہی تھے. مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ حجرات جو تھے ان کی ایک لائن لگی ہوئی تھی، لائن بنی ہوئی تھی. حضور کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر، حجرہ، وہ گھر نہیں تھے، حجرے تھے. حجرے اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت کو لگ جاتا تھا اور دھوئے کی وجہ سے ان کے چھت کالے ہو گئے تھے. ایسے حجروں میں سرکار نے زندگی گزاری تھی. تو حضرت عائشہ کا حجرہ، حضرت ام سلمہ کا حجرہ اور دیگر ازواج مطہرات کے حجرے، انہی حجروں کے اندر ایک حجرہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا بھی تھا. اور اہل البیت، اے بیت والو، اس بیت سے مراد یہی حجرے ہی تھے، یہ حجرے ہی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ام سلمہ سے کیوں کہا کہ ان کو بلاؤ؟ اس لیے کہ اس آیت میں سارے حجرے آگے تھے، ایک حجرہ رہ گیا تھا. جی باقی حجرے آگے تھے،
ایک حجرہ رہ گیا تھا. اللہ نے چاہا کہ جب ساری لائن اس آیت کے نیچے آ گئی ہے تو ایک حجرہ کیوں رہ جائے، اس لیے سرکار نے ان کو بلایا تھا. تو فرمایا اے ام سلمہ جاؤ ان کو بلاؤ. جب وہ آ گئے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت خاتون جنت کو اور حسن و حسین کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. چادر پھیلائی، اس کے نیچے حضور خود بھی آ گئے، علی المرتضیٰ بھی آ گئے، فاطمہ الزہرا بھی آ گئی اور حسن و حسین بھی آ گئے. پھر حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، شیعوں کو تو تھا ہی دشمنی، ان کو تو دھوکہ نہیں، ان کو وہ تو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، مگر کچھ سنیوں کو بھی دھوکہ لگ گیا جی. اور انہوں نے کہا کہ حضور نے ان کو بلا کر بتا دیا کہ میرے اہل بیت صرف یہ ہے جی. ان کو یہ دھوکہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حضور کی بیویوں کا اہل بیت سے تعلق ہی کوئی نہیں جی، صرف یہی ہیں، یہی اہل بیت ہیں، باقی کوئی گھر والا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ان کو مغالطہ ہے، دھوکہ ہے، اس لیے کہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، آیت پہلے نازل ہو گئی تھی، بعد میں حضور نے ان کو بلایا تھا. البتہ وہ ایک سوال کرتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر بیویاں ہوتی مراد تو بیویوں کے لیے تو جمع مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، جمع مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو جمع مذکر کے صیغے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم مردوں سے جی. یہ تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ علماء جانتے ہیں جی. تو جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ تو میل کے صیغے ہیں جی، یہ فیمیل والے نہیں ہیں جی. تو مراد ہے کہ حضور کی بیویاں پھر نہیں ہو سکتی، یہ مذکروں کے لیے، اور مذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، یہ مراد ہے. تو میں کہتا ہوں اگر مذکر ہی تھے تو پھر حضرت فاطمہ تو پھر اہل بیت سے نکل گئی نا جی. اس کا کیا جواب ہے؟ پھر مذکر ہی اگر مراد ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کو کیوں اہل بیت کہتے ہو؟ معلوم ہوا کہ تمہارا مغالطہ ہے. اور دوسرا، قرآن کی تفسیر قرآن میں سے ہی آنی چاہیے. القرآن یفسر بعض القرآن. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب حضرت سارہ کو فرشتوں نے آ کر کہا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں بیٹا کیسے آئے گا؟ سنو قرآن 12واں سپارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں نے کہا، قالو، فرشتے بولے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اتعجبین، اے سارہ، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اتعجبین، اے عورت تو تعجب کر رہی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو تجھ پر، اہل البیت.